اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جڑاوالا میں مزید اپڈیٹ میرے پاس آئی ہے۔ جڑاوالا میں بیرون ملک کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی انوالو ہے۔ اس ایجنسی کے مقاصد کیا تھے جڑاوالا سانحہ کروانے میں، اور تیسری بات کہ کس غیر ملک کی ایک این جی او کا بھی ہاتھ سامنے آنے کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ مرکزی ملزم کون تھا اور اس مرکزی ملزم نے کیوں کیا، اور نامزد جو ملزمان ہیں ان کا کیا قصور تھا۔ ناظرین میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ سانحہ جڑاوالا جس نے پاکستان کی دنیا میں بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اب سانحہ جڑاوالا میں کسی مسلمان کا کوئی قصور نہیں، سانحہ جڑاوالا میں کسی مسلمان کا کوئی قصور نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کا جو ایف آئی آر میں نامزد ملزمان تھے اس میں سلیم مسیح اور راکی مسیح تھے۔ یہ دونوں لوگ جو تھے ان پہ یہ الزام تھا کہ توبہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ واقعہ آپ نے مختلف چینلز پہ مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ پتہ ہے۔ اب میں اس کو آپ کو اپڈیٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ایک اب تحقیق میں بات سامنے آئی، اور کیسے آئی؟ ان کا جو ایک بندہ ہے جڑاوالا کا رہائشی رابرٹ چارلس جو ہے وہ الیکٹرانکس کی انسٹالمنٹ کا کاروبار کرتا ہے جڑاوالا میں، اور صاحب حیثیت آدمی ہے۔ رابرٹ چارلس جو ہے فرانس کی ایک این جی او کا پاکستان میں نمائندہ نہیں، چیئرمین ہے، یعنی کہ ہیڈ ہے وہ۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ پنجاب کا ہے یا پاکستان کا ہے، بہرحال ان کا اس فرانس کی این جی او کا ہیڈ ہے، غیر ملکی این جی او کا۔ اچھا جی، اب دوسری بات یہ ہے کہ رابرٹ چارلس جو ہے وہ مرکزی ملزم کس طرح قرار پایا؟ وہ اس طرح کہ وہاں پہ ایک بیوٹی پارلر ہے، بیوٹی پارلر کے سامنے قرآن پاک کے اوراق جو ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اس بیوٹی پارلر کے کیمرے نے ملزم کی شکل اور شناخت کر دی۔ ملزم فرار تھا، ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا پولیس نے اس کی دکان سے ریکارڈ قبضے میں لے لیا، الیکٹرانک کی جو دکان تھی، اور اس کا موبائل فون سے پتہ یہ چلا ہے کہ اس کی کوئی ڈیفرنٹ رابطے جو ہیں وہ دشمن ملک سے بھی ہیں، یعنی کہ انڈیا سے بھی اس کی کالز کا واٹس ایپ میسیجز کا آنا جانا ہے، یعنی کہ اگر اس کی کڑیاں سے کڑیاں ملائیں تو اگر آپریٹ کر رہی تھی یہ پاکستان کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے حوالے سے، اور فرانس کی اس این جی او کے ساتھ مل کے اگر اس کو آپ کنیکٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف اس کے پیچھے کھڑا ہے، اور ہمیں انڈیا کی طرف سے ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹ ہونے کی جانب دھکیلنے کے لیے یہ واقعہ رونما کروایا گیا ہے۔ ناظرین اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، سامنے آئیں گی۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ ابھی تک کی اندرونی خبر یہ بتا دی ہے، اس میں مسلمان انوالو نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس میں رابرٹ چارلس جو ہے وہی مرکزی ملزم ہے، اسی نے یہ قرآن پاک کی توہین کی، قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اوراق کی، اور یہ پھنسانے کے لیے سلیم اور راکی کو پھنسانے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ ان کا آپس میں جو وجہ اناد ہے وہ ایک فیمیل ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں اس نے اتنی سی بات کو بڑھا کے کیسے غیر ملکی ایجنسی کے ہاتھوں استعمال ہوا، غیر ملکی این جی او کے ہاتھوں استعمال ہوا، اور اس نے پاکستان کے ساتھ کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے۔ ناظرین میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، اور اپنے کمنٹس میں میرے پروگرام کے حوالے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔